کہ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ مامون نے تو اپنی مصلحت کے تحت اپنی بیٹی کی شادی نویں امام سے کی، اور ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 3 مصلحتیں تھیں، نویں امام نے یہ رشتہ کیوں قبول کیا؟ مامون تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا، نویں امام۔ تو اس کے 2 جواب ہوتے ہیں، ایک تو جواب اقناعی ہوتا ہے، جواب الزامی ہوتا ہے۔ جواب الزامی یہ ہے کہ نویں امام تو نویں امام، ان کے جد کی بھی مثال ہمارے پاس۔ دیکھیں، میں زیادہ یہ جملہ واضح نہیں کرنا چاہتا، جو سن رہے ہیں ان کے لیے کافی ہے، جو تابوت کا انتظار کر رہے ہیں ان کو 20 منٹ کی زحمت اور ہوگی۔ جو نویں امام کے جد ہیں، جو کائنات کے سردار ہیں، یہ سوال تو پلٹ کے وہاں بھی جاتا ہے۔ تو یہ اور نواں امام کوئی اپنی نئی سیرت نہیں بنا رہا، وہ اپنے جد کی سیرت پہ چل رہا۔ آقا حسین کربلا جاتے وقت جو جملہ لکھ کر گئے وہ خالی کربلا کے لیے نہیں ہے، وہ جملہ ہر امام کی سیرت میں ہر واقعے کے لیے۔ آقا لکھ کے گئے نا کہ میں لم اخرج اشرا ولا بشرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ اتنا یہ خطبہ آقا کا پڑھا جاتا ہے، خطبہ بھی نہیں، خود لکھ کے گئے تاکہ زیر زبر پیش میں بھی تبدیلی نہ ہو کہ بھائی میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ظلم کرنا ہے یا فساد برپا کرنا ہے یا تخت و تاج مجھے چاہیے، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا، فل اسٹاپ، بات ختم ہو جائے۔ نہیں، آگے لکھا وَأَسِيرُوا بِسِيرَةِ جَدِّي، اور یہ عمل کر کے میں کوئی نیا طریقہ اسلام میں نہیں رہا ہوں، میں تو اپنے جد رسول خدا ہی کی سیرت کو فالو کر رہا ہوں۔ تو ہر امام کا ہر عمل، چنانچہ آقا حسین کربلا جائیں تو کہیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے نانا کی سیرت ہے۔ حسن مجتبیٰ صلح نامے میں دستخط کریں تو صلح حدیبیہ کو یاد دلا کر کہیں کہ یہ بھی میرے نانا کی سیرت ہے۔ نہ حسن کی سیرت، نہ حسن کی سیرت نانا سے ہٹ کر، نہ حسین کی سیرت نانا سے ہٹ کر، نہ موسی کاظم کی سیرت نانا سے ہٹ کر، نہ محمد تقی کی سیرت نانا سے ہٹ کر۔ ائمہ طاہرین کے لیے ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور چونکہ آج کی رات تو ائمہ کی رات ہے، 2 ایسے امام جن کے زندگی کے حالات تو بہت کم پڑھے جاتے ہیں، ہمارے یہاں 7ویں امام کے مصائب آج کل پھر بھی بہت پڑھے جاتے ہیں، اسیر بغداد، مگر زندگی کے حالات جو انشاءاللہ کل آئیں گے۔ مگر ائمہ کی سیرت تو میرا ویسے ہی موضوع ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ائمہ کی جو مختلف حالات، وہ اسی لیے ہے کہ قیامت تک ایک مومن کو جس ماحول میں رہنا، الگ الگ ماحول ہوگا۔ 100 سال پہلے کا الگ ماحول تھا، 400 سال پہلے کا الگ تھا، 200 سال بعد کا کچھ اور ماحول ہوگا۔ اور ایک ہی وقت میں اسلامی ملکوں کا ماحول الگ ہوگا، غیر اسلامی ملکوں کا ماحول الگ ہوگا، اور ایک ہی اسلامی ملک میں دیہات کا ماحول الگ ہوگا، اور بڑے بڑے کراچی جیسے اور بمبئی جیسے شہروں کا ماحول الگ ہوگا۔ ائمہ طاہرین کی سیرت میں یہ سارے پہلو اللہ جمع کرتا۔ چنانچہ کوئی امام قید میں زندگی گزار رہا تو ہمیں پتا چلتا ہے قید کیسے گزاری جاتی ہے، کوئی امام محل میں زندگی گزار رہا تو ہمیں پتا چلتا ہے محل میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کوئی امام ظالموں کے اس دباؤ میں زندگی گزار رہا تو ہمیں پتا چلتا ہے ظالم کے زمانے میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، کوئی امام حاکم بن کے زندگی گزارتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے حکومت کے ساتھ اسلام کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں، اس لیے ایک جملے کی مثالیں دوں تو ایک اشرا بھی کم ہے، تو بس بات کو سمیٹتا ہوں۔ اچھی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کے لیے خدیجہ طاہرہ کی ضرورت ہے، اور بری بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کے لیے نویں امام اور امام حسن کی زندگی کی مثالیں ضروری۔ اب بھیجیں درود محمد والے۔ کیا ہر مومن کو، کیا ہر مومنہ کو خدیجہ طاہرہ جیسی شریک حیات مل سکتی ہے؟ نہیں۔ کبھی غلط فیصلے کی وجہ سے، چاہے یہ فیصلہ ہمارا غلط ہو جو شادی کرنے جا رہا، یا یہ فیصلہ ہمارے والدین کا غلط ہو جو ہماری شادی کروانے جا رہے، تو اب اگر ایک آدمی ایسی پریشانی میں پھنس گیا تو اس کے سامنے کوئی نمونہ عمل تو ہونا کہ بری بیوی کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے، مگر کس طرح گزارنا۔
یہ مثال مردوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، مگر مرد سے زیادہ بڑا مشکل مسئلہ عورت کا ہوتا۔ ابھی تک ایک یورپ اور امریکہ کے چند پرسنٹ لوگوں کو چھوڑ کر ابھی تک شادی شدہ زندگی میں مردوں کا غلبہ ہوتا، مردوں کا ڈومیننس ہوتا۔ اس کے باوجود اگر بیوی مل جائے اور بری بیوی ملے، اسلام نے تو اور زیادہ پیغام دیا کہ اگر کبھی مومنہ بہت اچھی ہے، شوہر اس کو برا مل گیا، جو شرعاً بھی اور دنیا کے ماحول کے اعتبار سے بھی اپنی بیوی کو ہر طرح سے دبا کے رکھ سکتا ہے۔ ابھی تک یہ ماحول ہے، اب شرعاً تو خیر ہر طرح سے دبا کے نہیں رکھ سکتا ہے، یہ بات اس شریعت کی ہے جو لوگ خود اپنے گھر میں بنا کے بیٹھے۔ بیوی کیا ہے ہماری کنیز، بیوی کیا ہے ہماری پیر کی جوتی، عورت کیا ہے کہ اگر گھر سے نکلی عورت راستے میں نظر آ گئی، لوگ آج بھی ایسے بے وقوف لوگ گھر میں واپس آ جاتے ہیں۔ عورت کا وجود ہی منحوس، عورت کو دیکھنا ہی آج کا پورا دن خراب گزرے گا۔ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، آپ بہت حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ جن کے ذہن میں اب تک یہ خیال۔ تو دیکھیے عورت کے لیے بھی مسئلہ ہے، لیکن خاندان اہل بیت کی کسی خاتون کو اس امتحان میں نہیں۔ اللہ نے پھر اس کے لیے جناب آسیہ کی مثال دی ہے کہ دیکھو آسی، فرعون جیسا بدترین گناہگار جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ایک نمونہ عمل ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی وہ خالی ترجمے کے لیے تلاوت کی تھی، اس کو موضوع بنانا ہی نہیں تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ صاحبان ایمان کے لیے ایک رول ماڈل پیش کر رہا ہے، ایک نمونہ، فرعون کی بیوی آسیہ۔ کس چیز کا نمونہ؟ کہ اگر شوہر بدترین اور خراب مل جائے تو جناب آسیہ بتا رہی ہیں کہ ایک مومنہ پھر بھی کس طرح زندگی گزار سکتی۔ تو یہ مثالیں دینا ضروری تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ آپ زبانی بتائیں گے، لوگ پلٹ کے ایک ہی جواب دیں گے۔ جیسے ہم بہت ساری باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہوں گے بھائی مولانا ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن آپ بہت بھولے بھالے اور بہت ہی سادہ۔ گھر سے آئے امام باڑے، امام باڑے سے گئے جہاز، جہاز سے بیٹھے اپنے بچوں کے پاس گئے۔ آپ کو کیا پتا آج دنیا میں کیا ہو رہا؟ کہنا آسان ہے، مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو ضرورت ہے کہ سیرت میں ایسے واقعات آئیں کہ خالی زبانی نہیں کہا۔ حسن مجتبیٰ بتا دے کہ جوتا کے ساتھ زندگی گزاری گئی، امام تقی بتا دے کہ ام الفضل کے ساتھ زندگی گزاری گئی، آسیہ بتا دے کہ فرعون کے ساتھ زندگی گزاری گئی۔ خالی تقریریں، لیکچر، یا ہندوستان کے کافی لوگ بیٹھے ہیں تو خالی بھاشن نہیں دیے، دکھایا اس طرح سے بدترین شریک حیات کے ساتھ بھی زندگی گزاری جاتی ہے۔ لیکن وہ ذرا بات کا مرحلہ، بنیادی اعتبار سے عورت کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ جب وہ گھر میں بیوی بن کے آئے تو اس انداز سے اپنے گھر میں سکون کی نعمت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول مرتے دم تک اگر یاد کرتے رہے تو خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے رہے، بلکہ ازواج رسول جو بعد میں آئیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بہت سیدھے سادے الفاظ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب رسول خدا جلال کے عالم میں ہوتے تھے، جو آدمی بہت نرم ہوتا، جسے غصہ آتا ہی نہیں، لیکن جب اس کا غصہ آ جائے نا تو بڑا خطرناک ہوتا، جب پیغمبر جلال کے عالم میں ہوتے ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں۔ رؤوف بالمومنین غلظ علی الکافرین، یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں بھی آئی، اور جو جملہ ابھی میں نے پڑھا یہ رسول خدا کی زیارت میں، جو 28 سفر کو آپ یقیناً اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ رؤوف بالمومنین وغلظ علی الکافرین، آپ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، مومنوں کے لیے بہت ہی مہربان تھے، بہت ہی مہربان۔ لیکن جب غصہ آ جاتا، امام کے یا معصوم کے غصے کو ہم غصہ نہیں کہتے، جلال کہتے ہیں۔ غصہ ذرا توہین والا لفظ، جلال آتا ہے تو تمام ازواج رسول کا متفقہ تجربہ اور مشاہدہ تھا کہ اب کیسے پیغمبر کے غصے سے بچا جائے، کیسے پیغمبر کے جلال، جناب عباس کا جلال ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، یہ رسول خدا جو عباس کے بھی آقا۔ اب پیغمبر جلال میں ہم جناب خدیجہ کا خالی نام لے لیتے، عباس، وہ پیغمبر رہے ہی نہیں جو ابھی ایک سیکنڈ پہلے تھے۔ نام خدیجہ سنا، اتنا پیغمبر کا انداز بدلا اور اتنا مسکرا مسکرا کے خدیجہ کے احسانات کا اور خدیجہ کے واقعات کا تذکرہ کرنے لگے۔
بیوی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ آئے تو اس طرح سے آئے. اور اگلا جملہ میں عموماً مصائب کے قریب جا کے اس مجلس میں پڑھتا ہوں جہاں جناب رباب کے مصائب پڑھنا ہو کہ وہ نانا تھا یہ نواسا کہتا ہے اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا جہاں رباب یا سکینہ میں سے کوئی ایک نہ ہو. رباب، اب یہ ایک جملہ میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، یہ میرے ایک استاد کا جملہ کہ صحیح معنوں میں علی اور فاطمہ کے گھر کی لاج اور ان کے نام کی لاج علی اور فاطمہ کی بیٹیوں نے نہیں رکھی، علی اور فاطمہ کی بہووں نے لاج رکھی. بھئی زینب تو معصوم باپ کی بیٹی ہیں، ان کی رگوں میں معصوم کا خون ہے، انہوں نے شیر فاطمہ بحیثیت خزا پیا ہے. وہ جس گھر میں پلی بڑی ہے وہ عصمت و طہارت کا گھر ہے. نانا معصوم، بابا معصوم، ماں معصومہ، بڑا بھائی معصوم، چھوٹا بھائی معصوم. عصمت عصمت عصمت، طہارت طہارت طہارت، تطہیر تطہیر تطہیر. زینب تو جو بھی کردار دکھائیں کم ہے. کمال تو اس کا ہے نا جو امتی گھر میں پیدا ہو. عام سا باپ ہے، عام سی ماں، اتنا عام کہ کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا ام فروا کی ماں کون تھی، نام کیا تھا، ام لیلا کی ماں کا نام کیا تھا، رباب کی ماں کا نام کیا تھا. ایک عام سا گھر، عام سے گھر میں، امتی گھر میں پلی اور بڑی. لیکن خود بتائی اگر ہمیں عقیدے سے یہ معلوم نہ ہوتا کہ زینب زینب، تو ہم تو کربلا میں کہیں فرق محسوس نہ کر پاتے کہ کہیں ہمیں رباب یا فروا یا لیلا پیچھے ہٹتی نظر آتی. وہ رباب علی کی بہو بنی اور بتایا کہ بہو کسے کہتے ہیں، کیسے علی کے نام کی لاج رکھی. نواسا کہتا ہے اور حسین جیسا زاہد و عابد. ساری زندگی دشمنان اہل بیت ایک ہی جملے کو تو اچھالتے رہے، ہاں حسین ہیں متقی پرہیزگار، سارا دن روزہ رکھنے والے، ساری رات نماز پڑھنے والے. وہ حسن آرام پسند، نعوذ باللہ. کتنی مشکل سے یہ جملے کہہ رہا ہوں اگرچہ دشمن کے جملے. عیش کی زندگی گزارنے والے، میدان کی سختیوں سے گھبرانے والے، ساری زندگی دشمنان اہل بیت. یہ بتانے کے لیے کہ دو بھائیوں کی سیرت میں فرق ہے یہ اعتراض کرتے رہے. وہ حسین کہہ رہے کہ رباب یہ بیوی کا اصل کام. لیکن یہ سارے جملے ایک طرف، جو اصل میرا موضوع نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے نہیں شوہر کی. نفس کو پاک کرنا ہے اپنے نہیں، اپنے پورے سسرال کی. نفس کو پاک کرنا ہے شیطان. یاد دیکھیے اب یہ اتنی ساری باتیں دماغ میں آ رہی ہیں کہ میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں. ایک بہت ہی چھوٹی سی بات چونکہ بہت مشہور ہے، اور وہ یہ کہ نفس کی گندگی کو اگر ہم الفاظ بدل کے پیش کریں، یعنی جس کا نفس گندا ہوگا وہ یا شیطان کے کنٹرول میں چلا جائے. آغا محسن حکیم کا جملہ یاد کیجئے جو جناب حر کی قبر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے 85 سال کی عمر میں کہا تھا. میں نے پچھلے ہی سال تو پڑھا تھا یہاں دبئی میں کہیں پر. نفس گندے کا مطلب ہے کہ نفس شیطان کے ہاتھ میں. قرآن کی آیتیں کہ نفس شیطان کے ہاتھ میں کب جاتا ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو خیر بہت خلاصہ اس پڑھے لکھے مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا. شیطان کو سب سے پہلے منہ کی کس کے ہاتھ کھانا پڑی؟ شیطان کے اوپر جو کنکر مارے گئے سب سے پہلے کس نے مارے؟ ابراہیم خلیل خدا نے نہیں مارے، اسماعیل ذبیح خدا نے نہیں مانگے. ایک کنیز ہاجرہ نے سب سے پہلے شیطان کو پہچانا، اور سب سے پہلے بھگانے والی، شیطان کو بھگانے والی کا نام ہاجرہ. ہاجرہ ایک عورت ہے، اور عورتوں میں بھی ایک کنیز عورت ہے. دنیا بھر کے مذاہب ایک بات کہتے ہیں اور اسلام بالکل الٹی بات کہتا بھی ہے اور اس کو ثابت بھی کرتا. دنیا بھر کے مذاہب کہتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو عورت سے دور ہونا پڑے گا. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب جو مذہب کا پیشوا ہے وہ شادی نہ کرے. اب میں مختلف مذاہب کے اختلافات کو اچھالنا نہیں چاہتا، لیکن بدھ مونک کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی شادی نہ کرے، اور عیسائی پادری کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی شادی نہ کرے، اور ہندو سادھو کا کمال یہ ہے کہ ساری زندگی شادی نہ کرے. عام آدمیوں کو شادی کرنا ہے، اس کے بغیر نسل آگے نہیں بڑھے گی. جب نسل آگے نہیں بڑھے گی تو پادری صاحب کن کے پیسوں پہ زندگی گزاریں گے، اور مونک صاحب کن کے پیسے پہ زندگی گزاریں گے، اور وہ سادھو صاحب کس کے سامنے کمالات دکھائیں گے. تو عوام تو چاہیے جن کے اوپر حکومت کی جائے، مگر جو مذہبی پیشوا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے اسے عورت سے دور ہونا. اب ہر ایک کو پتا ہے اسلام میں بالکل الٹا کنسپٹ.
بالکل الٹا. میں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام نے کہا یہ خیال غلط، نہیں، اسلام نے کہا الٹا ہے خیال. پیغمبر کی 2 حدیثیں ایک ہر نکاح میں پڑھی جاتی ہے. اکثر یہاں پہ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کا نکاح ہو چکا، لگ رہا ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں جس طرح وہ سن رہے ہیں کہ نکاح ہو چکا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ نے سنا بھی نہ ہو کہ کیا کہا جا رہا، آپ کا دماغ تو کہیں اور ہوگا. لیکن بہرحال دوسروں کے نکاح تو سنے ہیں نا. پیغمبر کی ایک حدیث ہر نکاح میں پڑھی جاتی اور پیغمبر کی دوسری حدیث کم پڑھی جاتی ہے، لیکن دونوں کا ایک ہی پیغام. پیغمبر کا یہ جملہ کہ تم 70 رکعت نماز پڑھو جب تک تمہارے گھر میں بیوی نہ آئے، اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملے گا اس 2 رکعت نماز میں جو شادی کے بعد ہوتی. صرف شادی ہم نے کی ہے، صرف گھر میں بیوی لائے ہیں، مگر اس بیوی نے ہماری 2 رکعت نماز کو 35 گنا زیادہ بڑھا کر 70 رکعت کے برابر کر دیا. دوسری حدیث اللہ کے رسول کا یہ ارشاد کہ جس نے شادی نہ کی وہ شیطان کا بھائی ہے. یعنی بغیر شادی والا اتنا اس کا نفس گندا اور نجس ہے کہ شیطان کے اتنا قریب ہے کہ شیطان کا دوست بھی نہ کہا، شیطان کا بھائی قرار دے دیا اس کو، البتہ چھوٹا بھائی. تو خلاصہ یہاں کچھ ہوں گے جن کو شیطان بھی مانتا ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ عورت جب بیوی بن کے آتی، آج کا ہمارا موضوع عورت نہیں، بیوی، شریک حیات، نفس کو پاکیزہ کرنے کا اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ جس سے آپ کا نفس پاک رہ سکتا. ان معنوں میں کہ ماں کے ساتھ آپ کا رشتہ 15 سال ہے، 16 سال ہے، 18 سال ہے، 20 سال، رشتہ ہمیشہ ہے. شادی کے بعد بہرحال آدمی کی زندگی ایک رخ پلٹتی. اب ساری زندگی آپ کو رہنا اپنی بیوی کے ساتھ ہے، وہ زیادہ اہم ہے کہ وہ آپ کے نفس کو پاک کر. رسول نے کہا کہ جس نے بیوی نہیں لی گویا اس نے اپنے نفس کو اتنا گندا کر لیا کہ شیطان کے حوالے کر دیا، اس کا بھائی بن گیا. اور جس نے شریک حیات کا انتخاب کیا وہ اللہ سے اتنا قریب ہو گئے. وہ روایت، اب میں بعض روایتیں پڑھنا نہیں چاہتا وقت کی وجہ سے، اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ مجمع سن رہا ہے سمجھ نہیں رہا. پیغمبر سے پوچھا گیا اور یہ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو حدیث میں پڑھتا ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوں، جس میں اللہ کے رسول سے کچھ سوالات کیے گئے تھے سب سے بڑے کے حوالے سے. سب سے بڑا چور کون ہے، سب سے بڑا جھوٹا کون ہے، سب سے بڑا متقی کون ہے، سب سے بڑا عابد کون ہے، بہت لمبی حدیث. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا، سب سے زیادہ قریب. رسول خدا معراج میں گئے تھے، قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اور مومن سے کہا صلاۃ و معراج المومن، نماز تمہاری معراج ہے، یعنی نماز میں تمہارے اور اللہ کے بیچ میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جائے. کوئی ہاتھ ملا کے اللہ سے ہاتھ بڑھا کے اللہ سے ہاتھ ملا بھی سکتے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ہر بات میں ہتھیلی پہ ہاتھ مارتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تو ہاتھ ہٹا لے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے محاورے ہیں، اس کو الفاظ کو اس طرح نہ لیجیے. اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ مومن کب ہے؟ کہا نماز میں. نماز دنیاوی اعتبار سے مومن سب سے زیادہ نیچا کب ہے؟ نماز میں. اور دین کے اعتبار سے سب سے اونچا کب ہے؟ نماز. بھائی نماز میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں اس سے زیادہ نیچے ہونے کی کوئی پوزیشن ہی نہیں. کھڑے بھی نہیں ہیں، جھکے بھی نہیں ہیں، گر پڑے زمین پر. جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گراؤ گے اتنا اللہ تمہیں دنیا کے سامنے بلند کرے گا. سب سے زیادہ جھکو گے تو سب سے زیادہ اونچے ہوگے. معمولی عبادت نہ سمجھیے، نفس پاک ہوتا ہے نماز سے، وہ حدیث ہی کافی، جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، دن میں 5 مرتبہ اس پہ غوطہ لگا کے آئے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل و خاک رہ سکتی؟ نجاست تو چھوڑے، میل بھی نہیں رہے گی. نماز کی یہی مثال ہے. 5 بار نماز پڑھو گے، جسم نہیں نفس ہر بار گویا تم نہا کے باہر نکل رہے. پیغمبر کی وہی حدیث کہ نماز کے عالم میں جب کوئی کھڑا ہوتا تو اس طرح سے گناہ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے بدن سے گرتے ہیں جیسے آندھی میں درخت کے پتے ٹوٹ کے گرا کرتے ہیں. یہی تو نفس کی پاکیزگی ہے نا.
جو میں نے کہا تھا یہ نماز معمولی عبادت نہیں ہے، ہم خالی اس کو اٹھک و بیٹھک سمجھتے ہیں۔ جنہیں نماز کی اہمیت پتہ چل جائے وہ اس طرح سے نماز پڑھیں گے کہ ان کو نماز کے مصلی سے ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ تو پیغمبر نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ جو 70 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اس میں 2 رکعت میں وہ ثواب ملے گا، اب اور اپنے گھر کے معاملات کو سنبھالو۔ تو یہ نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے، اور یہ 70 رکعت نماز سے 2 رکعت کو بڑھانے والی چیز کا نام عورت نہیں، بیوی۔ اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ توہین والا جملہ ہے، لیکن وقت کم ہے تو میری اس جسارت کو معاف کیجیے۔ ہماری نماز کو یہ طاقت تو ہماری ماں بھی نہیں دیتی۔ کیا میں ان لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوں جو بیوی کے کہنے پہ ماں کو جوتے مارنا، ماں کو گالی دینا، ماں کو زد و کوب کرنا اپنا فریضہ سمجھ؟ نہیں، اس رشتے کی اہمیت کو بتا رہا ہوں کہ نماز کو اتنی پاور یا طاقت یا بلندی تو ماں بھی نہیں دیتی۔ کتنی حدیثیں آپ کے پاس ایسی کہ اگر ماں تمہارے سامنے ہے 2 رکعت نماز پڑھو تو وہ 70 رکعت بن جائے گی، بیوی کے لیے ہے۔ اور ماں کی اہمیت کل آ گئی، وہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ۔ اور اسی حوالے سے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ 2 جملے میرے مولا کے ایسے ہیں جو یہ بتانے کو کافی کہ شریک حیات یا بیوی کا رول کتنا اہم۔ آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری تاریخ اسلام علی نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور یہ نہیں کہا کہ میری مدد کرو۔ صرف 2 جملے علی کی زبان پہ آئے تھے مدد کے لیے۔ ایک میں براہ راست کہا جو نہج البلاغہ کا خطبہ نہیں، خط نمبر 45-46 عثمان ابن حنیف کے نام، مگر وہ کسی اور حوالے سے ہے، وہ تو صاف لگ رہا کہ لفظ مدد تو آیا ہے لیکن مراد یہ والی مدد نہیں۔ اور دوسرا جملہ قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کر میرے مولا نے فاطمہ کا جو مرثیہ پڑھا اس کا آغاز اس جملے سے کیا جو تاریخ میں صرف 2 ہی لوگوں کی زبان پہ آیا، الان ان کا سارا ظہر، اے رسول کی بیٹی آج آپ دنیا سے نہیں گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ یا کربلا میں آقا حسین نے عباس کے سلام کو سن کے کہا، یا کربلا سے 50 سال پہلے قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کر میرے مولا نے یہ جملہ کہا، یعنی علی ساری کائنات کا مشکل کشا، فاطمہ علی کی مشکل کشا۔ میری کمر ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹنا ساری دنیا میں محاورہ ہے۔ قوت بازو، کمر کا سہارا جو آدمی کا مددگار ہوتا، اور مدد کے حوالے سے علی اس حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ فاطمہ روٹیاں پکا کے مجھے کھلاتی ہیں، فاطمہ میرے کپڑے دھوتی ہیں، فاطمہ گھر کی صفائی کرتی ہیں، اس حوالے سے جملہ نہیں کہہ رہے۔ یہ اچھا آپ حضرات اس بے تکے فقہی مسئلے کو تو نہیں مانتے ہوں گے نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بہت بے تکا مسئلہ مشہور ہو گیا ہے کہ جیسے ہی بیوی مرتی ہے یا شوہر مرتا ہے ان کا نکاح ٹوٹ ہی جاتا۔ چنانچہ کہیں کہیں تو شوہر کو بیوی کا منہ بھی نہیں دیکھنے دیتے کہ جی نکاح ٹوٹ گیا مرنے کے بعد۔ یہ تو آپ تو نہیں جانتے، آپ تو مانتے ہی نہیں ہوں گے ایسے مسئلے۔ بعض لوگوں کے نکاح بڑے کمزور ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہانگ کانگ سے بنوا کے لاتے ہیں، فلاں چیز دیکھی تو نکاح ٹوٹ گیا، فلاں چیز دیکھی تو نکاح ٹوٹ گیا، فلاں سبیل کا پانی پی لیا تو نکاح، بہت کمزور نکاح ہوتے ہیں۔ ہمارے نکاح تو ایسے نہیں ہوتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھیں، اس جملے کو میں بڑھا کے بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں آج کی شہادت کی رات۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جملہ علی نے کس دن کہا؟ جس دن فاطمہ دنیا سے گئی، یعنی ازدواجی زندگی مکمل، اور جس دن ازدواجی زندگی شروع ہوئی اس دن میرے مولا نے کیا کہا؟ یہ 2 جملے۔ شادی کے بعد اب اہل بیت اطہار سب ایک نور کے جز، ان کے حوالے سے وہ جملے ٹھیک بھی نہیں لگتے جو ہمارے اور آپ کے لیے، مگر انہوں نے خود ہی تو الگ الگ رشتہ داریاں اسی لیے بنائی۔ اب شوہر اور بیوی، علی اور فاطمہ ایک نور کا جز، مگر دنیاوی اعتبار سے جب وہ ایک رشتے میں باندھے گئے تو شادی کے بعد علی کا پہلا جملہ کیا ہے؟
اور قبر فاطمہ پہ علی کا یہ جملہ کیا؟ قبر فاطمہ کا مطلب نکاح تو نہیں ٹوٹا، ازدواجی زندگی آج دنیاوی اعتبار سے اختتام کو پہنچی. یہ آخری جملہ تھا. پہلا جملہ کیا کہ علی اور فاطمہ کا نکاح تو پہلے ہوا لیکن رخصتی، جب رخصتی ہوگی وہاں سے مانا جائے گا کہ آج شادی شدہ زندگی شروع ہوئی. پیغمبر نے بیٹی اور داماد کو رخصت کر کے ایک الگ مکان لے کے دیا کہ چند دن یہ لوگ الگ رہیں، اور اگلی صبح کو مولا اپنے معمول کے مطابق نماز فجر پڑھنے مسجد میں آئے. بھئی شادی کی رات ہے تو کیا فجر کی نماز اس دن معاف ہو جاتی؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال، بلکہ ایک خاتون سجا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ شادی کے بعد عورت کے اوپر 3 دن تک نمازیں معاف ہیں. کہا رسول خدا کو کیا پتا کہ عورتوں کی کیا مسئلے ہوتے شادی کے بعد، ہمیں پتا. چنانچہ عورت نبی بھی ہونا چاہیے، لیڈی نبی، اور پہلا مسئلہ اس نے اپنے فقہ میں یہ شامل کیا. لیکن آج کی رات اس جملے کی تشریح کا موقع نہیں. ہمارے ہاں نماز پڑھنے والیاں بھی شادی کے بعد صبح کی پہلی نماز تو قضا ہوتی ہے، یعنی شادی شدہ زندگی کا آغاز گناہ کبیرہ پہ ہوتا. ایسی ہلتی ہوئی اینٹ کے اوپر عمارت رکھی جاتی ہے کہ اب کسی وقت بھی وہ گر جائے تو قصوروار ہم خود ہیں. ایک الگ موضوع بن رہا ہے، میں رک رہا ہوں. تو یہ تو خاتون کے حوالے سے ہے کہ اس کو بھی یہ اختیار نہیں، مرد کو کہاں سے اختیار ملے گا؟ شادی کے بعد پہلی نماز فجر، اور میرا مولا مسجد میں آ گئے. پیغمبر نے ایک بڑا عجیب سوال کیا. دنیا میں کوئی خسور اپنے داماد سے شادی کی پہلی رات کی سوال نہیں کرتا. ہاں 10-12 مہینے گزرے، 2 سال گزرے، کہا کہ میں بتاؤ میں نے اپنی بیٹی دی ہے، میری بیٹی تمہیں کیسی لگی؟ شادی کی پہلی رات کے اختتام پر اتنا معصوم اور معصومہ کا تذکرہ، اتنی احتیاط سے مجھے چلنا پڑ رہا. خیر، پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا علی بیٹھے میں پہلے سے بیٹھے ہوئے اور مجمع ہے نمازیوں. ایک بار کہا کہ اے علی یہ بتاؤ، چند گھنٹے گزرے ہیں ابھی گھر میں، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ چند گھنٹے گزرے ہیں اور صرف وہ شادی کی پہلی رات. اب وہ معصومہ کا مسئلہ ہے، میں بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ یہاں تو بہت ساری چٹپٹی باتیں بیان کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے. یہ سوال عموماً دوست اپنے دوست سے صبح کو پوچھتا. پیغمبر پوچھ رہے ہیں کیونکہ پیغام ہمارے اور آپ کے لیے. میرے مولا نے صرف ایک جواب دیا، نعم العون للعبادہ. ایک رات کی بات ہے، ابھی 4 گھنٹے. کہا میں نے فاطمہ کو عبادت کے لیے اپنا بہترین مددگار پایا. وہ آخری جملہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے. پہلا جملہ جہاں سے شادی شدہ زندگی شروع، عبادت خدا. 4 گھنٹے میں کیسے پتا چل گئے؟ اب علم امامت کا یہاں انوالومنٹ نہیں ہے، مجمع کے سامنے بات چیت ہو رہی. میرے مولا کا وہ جملہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث کی کتاب احقاق الحق کے آخری حصے زمین میں کہا کہ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا سیدہ طاہرہ راضیہ زکیہ ایک مرتبہ پریشانی کے عالم، جیسے کوئی فکر ہو، جیسے کوئی پریشانی. میں نے گھبرا کے پوچھا بنت رسول، اب اس سے پہلے کا ایک ماحول بھی ہے. مدینے کی عورتوں نے صبح شام صبح شام صبح شام صبح شام فاطمہ کے پاس جا جا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے بابا نے آپ پہ بڑا ظلم کیا، بڑے بڑے رشتے آپ کے آ رہے تھے، بڑے پیسے والوں کے، بڑے مالدار لوگوں کے، بڑے صاحبان ثروت کے، اور ایک غریب سے آپ کا رشتہ کر دیا. اور پھر وہی بات جو عورتوں کا طریقہ ہوتا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے کتنا بڑا کر دیتی ہے، جو رانگ نمبر پہ 2 گھنٹے بات کر لیں تو جب واقعاً بات کرنے آ رہی ہیں تو علی کی شکل صورت پہ بھی نعوذ باللہ اعتراض، علی کے گھر کے ماحول پر بھی اعتراض. وہ ساری باتیں تاریخ میں آئیں. نہ تو وقت ہے بیان کرنے کا، نہ دل مانتا ہے کہ دشمن کا قول بھی، لیکن مولا کی شان میں گستاخی کیسے کروں. تو خلاصہ یہ کہ ایک ماحول تو تھا. عام بچی اگر اتنا سارا پروپیگنڈا سنے اور پھر شوہر کے گھر میں پہلی رات پہنچے تو کتنی پریشان ہوگی. اتنا مدینے کی عورتوں نے آ کے باتیں کی. عورتیں خود سے بھی آئی تھی، عورتیں بھیجی بھی گئی تھی، اور وہ بھیجی گئی کو چھوڑ دیے کسی اور موقع کے لیے. تو اب مولا نے کہا بنت رسول خیریت؟
کہا کہ نہیں ابوالحسن خیریت تو ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بابا کے گھر میں گزارا، اب میں یہاں پہ آئی ہوں اور زندگی کا ایک حصہ یہاں گزاروں گی، اور اس کے بعد میں قبر میں جاؤں گی اور زندگی کا ایک حصہ قبر میں گزرے گا، اور پھر قیامت میں پہنچوں گی کہ تو ایک حصہ وہاں گزرے گا۔ آج میری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی، تو ہم اپنی یہ زندگی اللہ کو یاد کر کے کیوں نہ شروع کریں؟ آئے ابوالحسن پہلے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ گھر میں مولا کے داخل، اور علی جیسے نمازی کو بتایا جا رہا، گھر میں داخل ہوتے ہی کہا پہلا کام جو کہ آج سے ہماری زندگی شروع ہو رہی، ہمیں اللہ کو یاد کرنا اور نماز پڑھنا۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، کیا یہ آیت کی تفسیر نہیں ہوئی؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، پھر اس نے اپنے رب کو یاد کیا، اور جیسے ہی رب کو یاد کیا مصلی پہ کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ خانہ سیدہ میں مولا اور شہزادی کی پہلی رات کی کہانی ہے۔ کہا کہ ساری رات فاطمہ نے نمازیں پڑھوائیں، نعم العون للعبادہ، کتنی بہترین مددگار ہے میری عبادت خدا کے لیے۔ اسی کا نام ہے نفس کی پاکیزگی، جو ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حالات کے تحت اگر کوئی بری عورت بھی گھر میں آ جائے تو ایک جملہ میں اور کہہ دوں، جو ایک تقریر کے درمیان ایک سوال تھا، اس کا ایک اور جواب کہ بھئی انبیاء ہوں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط، یہ بھی وہی آیت ہے آسیہ سے پہلے والی کہ اللہ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے، نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی۔ انبیاء کی غلط بیویاں ہوں، ائمہ کے گھر میں غلط بیویاں آ جائیں، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیوں؟ تو دو تین جواب تو میں نے دے دیے، ایک آخری جواب یہ بھی، اسلام علم غیب کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ علم غیب ہونا اپنی جگہ، اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اگر پتا ہے کہ آگے چل کے یہ کیا خرابی کرے گا تو خضر کی شریعت میں ہے اس کو قتل کر دو، موسیٰ کی شریعت میں یہ حرام، اور اس وقت شریعت موسیٰ کا سلسلہ چل رہا۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یہ نہیں کہتے یا وارث خضر نبی اللہ۔ موسیٰ کی شریعت کا تسلسل، اس میں علم غیب پر فیصلے نہیں ہوتے، جس کو مولا نے اسی جملے کو آسان کیا۔ ماہ رمضان کی تاریخیں، ابن ملجم کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا، کہا یہ ہے میرا قاتل، یہ ہے جو اسی رمضان میں میری سفید داڑھی کو میرے خون میں رنگین کرے گا۔ تو مولا اس کو پھر آپ نے آزاد کیوں چھوڑا، جیل میں ڈال دی؟ کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ صفین کی لڑائی میں شمر گرفتار ہو کے آیا، میدان جنگ کا قیدی ہے تو جیل میں ڈالا گیا، روتا گڑ گڑاتا ہر ایک سے معافی مانگتا، کہیں سے معافی نہ ملی، حسین گزرے، ایک بار آواز دی، اے رحمت للعالمین رسول کے بیٹے۔ ایک گزارش یہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ جو فلش آج بہت زیادہ چمک رہے ہیں، میں بہت ڈسٹرب بھی ہو رہا ہوں، وقت بھی میرے پاس کم ہے اور میرا کچھ آئی سائٹ کا بھی پرابلم ہے، تو مسلسل میں پہلی فلیش لائٹ کو میں نے نظر انداز کیا، دوسری کو نظر انداز کیا، تیسری کو نظر انداز کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مصائب میں میرا سلسلہ نہ رک جائے، از راہ کرم۔ اب یہ سلسلہ آپ روک دیجئے، جن جن کے کیمرے اور فلیش چل رہے ہیں، بلکہ میری گزارش ہوگی اناؤنسر صاحب سے کہ کل مجلس کے شروع میں یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دے۔ تو خیر یہ دیکھیں ایک دم سے میں ڈسٹرب ہو گیا وہ چمک دیکھ کر، تو میں آ جاتا ہوں اصل جملے میں۔ اے رحمت للعالمین کے بیٹے، تجھے واسطہ اپنی رحمت کا میری خطا کو معاف کرا دے۔ حسین نے شمر کو قید سے رہائی دلوائی، بابا اس کا سفارشی میں بن کے آیا، کیوں؟ جرم سے پہلے سزا نہیں ملے گی۔ ام الفضل نے جرم نہیں کیا بھی تو کیسے اس کو سزا دی جائے کہ امام کہیں کہ رشتہ ٹھکرا رہا ہوں میں؟ اور جعدہ ابن اشعث ابن قیس کندی نے جب تک جرم نہیں کیا کیسے سزا دی جائے؟ حسن مجتبیٰ کو معلوم، بیوی شریک حیات، گھر میں نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ، اللہ کے قریب کرنے کا بہترین وسیلہ، شیطان کو سب سے پہلے پہچاننے والی۔ مگر اگر جعدہ جیسی بیوی
ہاں حسن کے گھر میں ام فروا بھی ہیں، حسن کے گھر میں جودہ بھی. ام فروا خدیجہ طاہرہ کا رول ادا کر رہی، جودہ بھی اسی گھر میں. اور وہ جو اسلام کا ایک بار بار اصول ہے نا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یاد رکھو خسرت دنیا والآخرہ، آخرت تو جائے گی، وہ دنیا بھی تمہیں نہیں ملنے دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا. شیطان وعدے کرتا ہے نا فلاں گناہ کر لو دنیا دلا دوں. اسی پہ تو لوگ جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کر کے سمجھتے ہیں بڑی ترقی کریں. سینکڑوں چیٹنگ کرنے والوں میں ایک کا آپ کو شاندار ولا نظر آئے گا، 99 اسی طرح سے جوتیاں چٹکھا رہے. وہ جھوٹ بولنے کے بعد بھی ہم ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ خسرت دنیا والآخرہ. حاکم نے کہا تو حسن کو زہر دے دے، میں اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے کر دوں. حاکم کے بیٹے کی شادی جو آئندہ حاکم بننے والا، آ گئی لالچ. کچھ خاندان کا بھی اثر تھا، کچھ خون کا بھی اثر تھا. اس کا بابا اشعث ابن قیس ساری زندگی مولا کا مذاق اڑاتا رہا. مذاق دیکھیے، جنگ کرنا بھی ایک الگ بات ہے، لیکن مذاق اڑانا مجمع میں علی جیسے انسان بہت دعوے ہیں آپ کو، سلونی سلونی میرے سر کے بال بتائیے، یہ مذاق اڑانا. اس کا بیٹا محمد ابن اشعث ابن قیس مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دے کے گرفتار کرنے والا، یعنی جودہ کا بھائی، خود جودہ لالچ میں آ گئی، خاندان کا بھی اثر، زہر دے دی. حاکم سے جب بات کی کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا، وہ اللہ کو تھوڑی ہے، وہ شیطان ہے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ کربلا آقا حسین جب گھوڑے سے گرے تھے، آخری سجدے میں پیشانی رکھی، اے خدا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا. اور پھر یہاں سے ایک الگ باب ہے جو کل بھی نہیں، کل 7ویں امام پرسوں سے سامنے آئے گا. حاکم نے ایک مرتبہ جواب دے دیا، اور دیکھیں کیسا جواب دیا. کہا مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بہت پیاری، جو حسن جیسے فضیلت والے انسان کو ایک چھوٹے سے لالچ میں زہر دے سکتی ہے، میرا بیٹا تو حسن کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. کوئی اور آ کے تجھے لالچ دے گا تو میرے بیٹے کو بھی زہر دے دے. پاگل ہو کے مدینے کی گلیوں میں گھومتی تھی اور مر گئی. مگر اس سے پہلے فاطمہ زہرا کے گھر کو کتنا بڑا نقصان پہنچا گیا. میرا مظلوم آقا زہر دغا سے شہید ہونے والا آقا، جودہ ابن اشعث ابن قیس حسن مجتبیٰ کی دوسری بیوی. حاکم شام نے کئی طریقے اختیار کیے حسن کو شہید کرنے کے، ہر مرتبہ ناکامی ہوئی، لیکن ہر زہر اپنا اثر جسم میں چھوڑتا، ہر بار کلیجہ کٹتا، ہر بار حسن کو اس زہر کی تلخی کا سامنا کرنا پڑتا. ائمہ طاہرین میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے 7 مرتبہ زہر دیا گیا. ہر زہر اپنے اثرات لے کے آتا ہے. روز بروز حسن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. 6 مرتبہ کا زہر جب ناکام ہوا، اب ایک بار آقا عباس نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا حسن مجتبیٰ، اب تک میں نے آپ کی بات مانی تھی، لیکن اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ پہرا قائم کرنے دیں کہ کسی کو آپ کے قریب میں نہ آنے دوں. سارے راستے بند ہو گئے. کھانے میں زہر ملایا، لاٹھی کے اندر، لاٹھی کے نیچے لوہے کا ٹکڑا زہر آلود کر کے رکھا گیا. سارے طریقے اب ناکام. اب باہر کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا. اب عباس کا پہرا. جب عباس کا پہرا ہوتا ہے، 28 رجب کو جب حسین کا قافلہ چلا تھا، اس وقت قافلے کی شان دیکھنا، اور جب عباس نہ رہا تو 11 محرم کا قافلہ چلا، اس کو دیکھنا. عباس کا پہرا آیا. عباس کسی کو حسن کے قریب نہیں آنے دیتے. حاکم نے کہا اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اب تو گھر کے کسی آدمی کو ملایا جائے. وہ ساری باتیں ہو گئی. جودہ سے کہا کہ اب تک میں 6 مرتبہ زہر دے چکا ہوں. زہر پہنچ تو گیا، مگر یہ علی کا وارث ہے، علی کا جانشین ہے، ہر زہر کا سامنا کر گیا. اب میں ایسا زہر بھجواتا ہوں جو میں نے بادشاہ روم سے منگوایا. ایک بہتے دریا میں یہ زہر ڈال دو تو اس دریا کی ساری مچھلیاں مر کے رہ جائیں گی.
حسن اس کا سامنا نہیں کر سکے کہ کسی طرح سے حسن کے پانی میں یہ زہر پہنچا دینا. آدھی رات کا وقت ہے. کون سی آدھی رات؟ آج کی آدھی رات. 10:30 تو بج چکے ہیں. آدھی رات کے قریب حسن سو رہے ہیں اور سوتے وقت بھی بڑا سخت پہرا. کیا مطلب؟ حسن کے بستر کے ایک طرف حسین کا بستر اور دوسری جانب زینب کا بستر. بھائی اور بہن اپنے حصار میں لے کے اپنے بڑے بھائی اور سردار کو سو رہے ہیں. جودہ آہستہ آہستہ آتی ہے وہ ملعونہ اور ایک بار حسن کے سرہانے جو پانی کی سراہی رکھے تھوڑا سا زہر اس میں ڈالا اور اسی طرح آہستہ سے چلی گئی. اچانک اب یہ ساری چیزیں معصومین کے علم میں ہیں. اچانک حسن مجتبیٰ کی آنکھ کھلی اور ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے سراہی کی جانب ہاتھ بڑھایا. زینب کی آنکھ کھل گئی. کھٹکے سے سوتی تھی زینب. بھائی نے کروٹ بدلی, زینب کی آنکھ کھل گئی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, زینب حسین سے جو محبت کرتی ہیں حسن سے بھی کم محبت نہیں کرتی ہیں. گھبرا کے کہا بھیا یہ زحمت کیوں کر رہا, میں تجھے پانی پلا دوں. حسن کو پتا ہے نا پانی میں کیا. حسن نہیں چاہتے کہ زینب کا ہاتھ اس پانی کو لگے. زندگی میں کبھی زینب کو یہ خیال زندگی بھر رہے گا, ہائے وہ پانی تو میں نے خود بھائی کو دیا تھا. بہن دیکھیں, بہن